اس رمضان میں مجھے میرے دل میں یقین کریں بڑی تکلیف ہوئی. اب ذرا غور کرو ان الفاظ پہ کہ اللہ کے نبی کا درد غور کرو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا. کیا بل گیٹ لیے پھرتے ہو جو 65 سال کی عمر میں 56 سال کی بیوی کو طلاق دے کے بیٹھے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. عارف اکھیں بند کر لو. وہ نہیں ہے اے سی بھی نہیں ہے. اے سی بھی نہیں ہے. اچھا بند کر دو. پھر اے سی چلا دو. ہاں تو بند کر دو پنکھے بند کر دو بیٹا. بس ٹھیک. رمضان آ گیا. رمضان آ گیا یہ جملہ میں نے شروع میں سنا تھا تو لگا کہ کیا ہے, تو اب سمجھ آئے کہ آ گیا. آج 24 روزے ہو گئے. 24واں روزہ ہے. بس اور 5-6 رہ گئے ختم. تو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے ہمیں. ابھی تک چل رہا ہے وہ موقع, ابھی ختم نہیں ہوا. کیا موقع ہے؟ اللہ رمضان کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں اپنے بندوں سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اللہ اصولاً چاہیے تو یہ کہ بندوں کو اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے. یہاں صورت اور ہے, یہاں اللہ بندوں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ کی الٹیمیٹ محبت ہے انسانوں سے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سے رابطہ کر لیں, کسی طرح ان کا میرے ساتھ جوڑ بن جائے, کسی طرح یہ میرے بن جائیں. تاکہ کیا کروں میں؟ تاکہ میں کیا کروں کہ ان کے مسئلے حل کر دوں. ان کے مسئلے حل ہو جائیں. کیونکہ میرے دوستو ہمارا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا رابطہ اللہ سے نہ ہو جائے. مسئلوں کے حل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کوئی نہیں ہے, یاد رکھنا. ہمارا مسئلہ حل نہیں. کیونکہ دنیا میں سب کچھ کا مالک تو اللہ ہے. پریشانیاں بھیجنے والا, سکون بھیجنے والا, بے چین کرنے والا, رحم کرنے والا, کام بنانے والا, کوئی ہے ہی کچھ نہیں. کسی کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. تو جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہماری کیا عقل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے بغیر اپنا مسئلہ حل کر لیں. اس طرح نہیں ہونا میرے دوست. مسئلہ اللہ ہی حل کریں گے ورنہ حل نہیں ہوگا جو مرضی کر لیں. اور لیکن مسئلہ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تو نہیں کہ اللہ مسئلہ حل کرنا نہ چاہ رہے ہوں تو پھر تو مسئلہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طبیعت میں ایسی ہوتی کہ جی ٹھیک ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یہاں اللہ کہتا ہے میں کریم ہوں, میں رحمان ہوں, میں مہربان ہوں, میں رحم کرنے والا ہوں, معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا, مجھ سے مسئلہ حل کرا لو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو بھیجا آسان کر کے تمہیں قرآن بھیجا, یعنی اپنے احکامات آسان کر کے بھیجے. تو پھر کیا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ تو کوئی ہے سمجھنے والا, اس کو سمجھنے والا کوئی ہے؟
بھئی دیکھو بات تو سمجھ اس کو آئے گی جو سمجھنا چاہے گا. ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا, اس نے کہا جی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے اسے کہا, میں کہا پہلے اپنے دل کو ایک دفعہ ٹٹول کے دیکھو, یہ بات تم مجھ سے کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس میں یا تم یہ بات سمجھنا چاہتے ہو یا میرا امتحان لینا چاہتے ہو, پہلے یہ بتاؤ. اگر تو سمجھنا چاہتے ہو پھر تو 2 منٹ میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ. اگر میرا امتحان لینا مقصود ہے تو پھر چاہے میں 5 کروڑ دلے میں دے دوں, تم نے نہیں سمجھنی بات. مسئلہ میرا ہے. ہم اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, پہلے یہ فیصلہ کر لیں. اگر اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں, اللہ تو تیار بیٹھا, اللہ تو تیار بیٹھا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ میرا پھنسا ہوا ہے. اس رمضان میں مجھے میرے دل میں یقین کریں بڑی تکلیف ہوئی, کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا, انہوں نے میرا دل ہی توڑ کے رکھ دیا یقین کو. ان کو دیکھ کے نا پھر میں نے وہاں ایک جگہ پھر بیان کیا. میں نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, سمجھو. دنیا میں امیر لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں, زیادہ نہیں ہوتے. گولڈی بھائی جیسے لوگ تھوڑے ہی ہیں, جن کی زمینیں ہی زمینیں, پلاٹ ہی پلاٹ, اور روز مہنگے ہو رہے, ایسے لوگ کم ہیں. اکثر لوگ مسکین فقیر ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ دنیا میں غریب ہوتے ہیں. اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا. اب چونکہ لوگوں کو اللہ نے غریب زیادہ بنایا ہے تو اللہ کا ان سے معاملہ کیا ہے؟ میں کہا یہ سن لو کیا معاملہ اللہ کا. جس کو اللہ نے تھوڑی روزی دی ہے نا, تھوڑی روزی, پورا نہیں پڑتا, 25 تاریخ آتی ہے تو مقروض ہونا شروع ہو جاتی ہے. بچوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی, عید آ گئی, کپڑے پورے نہیں, کپڑے نہیں لے سکتے, کھانا اچھا نہیں کھا سکتے, گوشت نہیں پک سکتا گھر میں, دال پہ ہی گزارا ہے, کپڑے, یہ چل رہا ہے سسٹم, غربت. لیکن اللہ کا فرما بردار ہے, اللہ کی نافرمانی میں ہاتھ نہیں ڈالتا, اور اسی قسم پرسی کو پورا کرتے کرتے زندگی گزار دی, مر گیا, اللہ کے پاس پہنچ گیا. اب اس کے ساتھ اللہ کا میں کہا معاملہ سنو کیا ہے. میں کچھ مسکین غریب لوگوں میں بات کر رہا تھا, میں کہا معاملہ سنو اللہ کا کیا ہے. ایسے آدمی کو, ایسے غریب فرما بردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اپنے سامنے بٹھائیں گے, کیا میرے سامنے بیٹھ جائے, اور اس کو بٹھا کے کہیں گے تیری دنیا میں پوری نہیں پڑتی تھی, تیرے بچے اکثر چیزوں سے ترسا کرتے تھے, تو بھی ترسا کرتا تھا, کپڑے عید پہ نہیں ہوتے تھے نئے, لیکن تو پھر بھی مجھ سے راضی رہا. آج میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ اما نوالہ, کائناتوں کا بادشاہ, سب چیزوں کا پیدا کرنے والا, بے تاج بادشاہ, ایک غریب آدمی کو سامنے بٹھا کے اس سے معذرت کرے. اس دن جو مال والے دیکھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہوا غریب آدمی کے ساتھ, وہ کہیں گے کاش ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہوتا, ہم اسی طرح آتے تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ. لیکن میں نے کہا دوسری طرف سن لو, دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ جو غریب آدمی اللہ کا نافرمان ہے, کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے, پہننے کو کپڑا بھی نہیں ہے, پوری بھی نہیں پڑتی, اور مانتا بھی نہیں بات. نماز آتی ہے تو نماز کی پرواہ نہیں, روزے آئے تو روزے کی پرواہ نہیں. ابھی میں نے ایک اوبر چلاتا ہے میرا رشتہ دار, اس سے میں نے پوچھا میں کہ روزہ رکھے, کہنا کدی کدی رکھ لی جائے, کدی کدی رکھ لی جائے روزہ. اللہ اکبر. میں نے دفتر کے چوکیدار سے پوچھا, ینگ لڑکا ہے, میں نے کہا بیٹا روزہ, انہوں نے کہا میں نے تو 2-4 ہی رکھے. کک سے پوچھا, اس نے کہا جی نہیں رکھے. اللہ اکبر. ایک تو غربت, اوپر سے نافرمانی. تو ایسے غریب آدمی سے اللہ سخت حساب کرے گا, سخت. اسے اللہ یہ پوچھے گا, اس کو تو میں نے مال دیا تھا, اس کو تو مال کا تکبر تھا, اس کو میں نے عہدہ دیا تھا, اس کو عہدے کا تکبر تھا, اس میں میری بات نہیں مانتا تھا,
تجھے میں نے کچھ بھی نہیں دیا، تجھے کس بات کا تکبر تھا، بتا کیوں نہیں میری بات مانی؟ اس سے سخت سوال ہوگا میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کا واسطہ اپنے اوپر رحم کھاؤ۔ اوے غریب، میرے غریب بھائیوں، سارے غریب ہیں دنیا میں، تھوڑے امیر ہیں، اور خدا کا واسطہ دنیا بھی ہار گئے، آخرت بھی ہار گئے، کیا کر رہے ہو؟ اس کو میں نے پوچھا، چوکیدار کو، میں نے کہا اپنے ایمان سے بتا، تو نے روزہ نہیں رکھا تو آج کو دوپہر میں تو نے کیا جیپنیز فوڈ کھایا، چائنیز کھایا، کیا کھایا تو نے؟ بھوکا رہا سارا دن، کچھ کھانے کو نہیں ہے مگر اللہ کا نافرمان ظالم۔ اس رمضان میں بھی اللہ سے معافی نہ مانگی، کیا بنے گا میرے دوستو؟ میرا دل ان کو دیکھ کے ایسا ڈرا، خدا کی قسم، میں نے کہا یا اللہ تو ہی معاف کر دے۔ پھر میں نے ایک جگہ پہ افطاری پہ گیا، میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں اس لیے کہ یہ اللہ سے ڈر جاؤ، خدا رسول کا واسطہ، کیا ہے ہمیں، کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا ویلیو ہے؟ جس کے پاس 500 خرب ڈالر ہے، اس کو جو موت آ جائے گی تو کیا ہے اس کے ڈالر، کہاں گئے؟ کل ہی میں ایک جگہ افطاری کرنے کسی مجھے بڑا انہوں نے کہا، میں کہا یار میرا کہیں جانے کو دل نہیں کرتا، افطاری میں سارے اعمال گڑبڑ ہو جاتے ہیں، آپ کی مہربانی۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ تو پھر ایسی تو نہیں بات، افطاری پہ گیا۔ اب وہاں کچھ افسران بیٹھے تھے جو سوٹ پہن کے دفتروں سے سیدھے آئے تھے، کوٹ، گرمی میں کوٹ پہنے افسران۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا جی افطار سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں سے جنہوں نے عرش تھاما، ان کو کہتے ہیں بھی اپنی باتیں بند کر کے روزے دار کی دعا پہ آمین کہو۔ تو میں نے کہا دعا مانگ لیں، 10-15 منٹ پہلے میں نے کہا دعا مانگ لیں۔ یقین کریں میں بیٹھا دعا مانگتا رہا، ان کو بھی دیکھتا رہا، انہوں نے نہیں اٹھائے ہاتھ، نہیں ہی مانگی دعا۔ میں سوچتا رہا کہ ان کو کس بات کا تکبر ہے کہ اللہ سے بھی نہیں مانگتے، اللہ سے مانگنے میں بھی تکبر، سبحان اللہ۔ اوکے میں کی دعا مانگا، اے مجھے خدا کی قسم، مجھے اللہ کے نبی یاد آ گئے۔ میں کہ اللہ کے نبی کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی سے بڑا کوئی دنیا میں انسان ہے؟ ان سے بڑی کوئی ہستی ہے؟ تمہارے تکبر کی ایسی کی تیسی۔ حضور کیا فرما رہے؟ کھانا کھا کے یوں بیٹھ کے ایسے پکڑا لقمہ، اور لقمہ پکڑ کہتے یا اللہ میں غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں، میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ یا اللہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، سوکھا گوشت۔ کیا ہمارے تکبر! میں جب حضور کی یہ بات یاد کرتا ہوں، خدا کی قسم میں کھانے پہ یوں بیٹھ جاتا ہوں، میں بیٹھ کے کہتا ہوں یا اللہ میں تیرا غلام ہوں، میری ماں آیا تھی، میں آیا کے بیٹھا ہوں، مجھے کس بات کا تکبر، مجھے کس بات کی میرے اندر بڑائی، ہم کیا ہیں، ہم کس بات پہ اکڑے ہوئے ہیں اللہ سے، کس بات پہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے ڈر رہے ہیں، کس بات پہ شرمندہ ہوتے ہیں اس کے سامنے بات کرنے سے، کیا کر رہے ہو؟ اے ہائے، وہی میرے دوستوں اپنے پہ رحم کرو۔ ہم کچھ نہیں ہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اللہ ہی بادشاہ ہے، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آج میں مرا تو کس نے مجھے یاد کرنا ہے کہ کون تھا؟ ختم۔ میری اولاد میری قبر پہ نہیں جایا کرے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں، ایک جنریشن جاتی دوسرے ختم۔ قبروں پہ جانا بھی کیا، میں کیا، میری حیثیت کیا میرے دوستو؟ اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ سے تعلق بنا لو۔ اللہ سے اپنا تعلق عاجزی سے بنتا ہے۔ دنیا میں بھی میرے دوستو یاد رکھو،
دنیا میں بھی یہ بات یاد رکھو، دنیا میں بھی جس نے دل میں اپنا جگہ بنانی ہے نا، جس نے کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے تو کیا کرے؟ سب سے تیز جگہ بنتی ہے کسی کے دل میں خدمت کرنے سے، کسی کی خدمت کرنے سے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانے سے۔ آپ کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بناؤ گے، جتنا مرضی آپ بڑے ہو جاؤ وہ کبھی آپ کو نہیں سمجھے گا۔ جو اپنے آپ کو عاجز سمجھے گا اسے ہی لوگ بڑا کہیں گے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی بڑا آدمی تکبر کرتا تھا، اس کو کوئی بڑا کہتا ہے؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں آدمی پرائم منسٹر تھا، جب کوئی اس کے پاس جایا کرتا تھا اس کے کھڑا ہو جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے لوگ بھی جاتے تھے تو کھڑا ہو جاتا تھا، کھڑا ہو کے ملتا تھا۔ یہ بات تو اس کی یاد کرائی جائے گی، لیکن کوئی ایسا آدمی جو بڑا دنیا میں اللہ نے اس کو بڑا بنا دیا تھا، وہ جب جایا کرتا تھا تو لوگوں کو توقع کیا کرتا تھا کہ کھڑے ہو جائیں سب، اس کو کوئی بڑا کہے گا؟ میں اکبر بادشاہ کا قصہ پڑھ رہا تھا یقین کو، دنیا میں دیکھو، یاد رکھو، جب کوئی لوگ اللہ کسی کو بڑا بناتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے بڑا بن گیا، اب صدر بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا، لیکن وہ بڑا نہیں ہوتا۔ بڑا وہ ہوتا ہے جس کے جانے کے بعد اس کی لوگ عزت کریں، وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اس وقت تو سارے ظاہر ہے وہ اب ایک پرائم منسٹر ہے تو اس نے عزت اس کی عزت نہ کر کے مرنا کسی نے، وہ تو جب بعد میں بات ہوگی۔ اکبر اعظم کا قصہ پڑھ رہا تھا۔ اکبر اعظم نے اپنے بیٹے شہزادے سلیم کی شادی ایک ہندو آدمی بھگوان داس کی بیٹی سے کی تھی۔ اس کو چونکہ اس کو سیاسی طور پہ وہ علماء کا ستایا ہوا تھا بیچارہ، مولویوں کا ستایا ہوا تھا، اس نے بننا اپنے دربار میں 100-150 مولوی رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ ایسی چپلے وہ لمبی خیر بات، اس میں نہیں جاتا، مولوی میرے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن پڑھ کے دیکھ لیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، خود اکبر کا کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، تو اس کی اکبری پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوا۔ پھر اس نے وہ اپنا نیا بنایا، دین اکبری بنا لیا، تو اس نے بھگوان داس کی بیٹی سے شادی کی اپنے بیٹے کی، اور پھر وہ اس کے یعنی خود گیا بارات میں، اس کے گھر خود گیا بارات میں۔ جب اس کے گھر میں شادی کر کے جب اس کو لانے لگا تو بھگوان داس نے اس سے کہا کہ حضرت آپ بڑے آدمی ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، آپ نے بڑی دیا کی کہ ہماری بیٹی سے شادی کی۔ تو اکبر کے وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس نے کہا ایسا نہ کہو بھگوان داس، تم تو سردار ہو، تم سردار ہو، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے تم سے، تو تم سردار ہو اب۔ اور خود اس وقت جو ڈولی اٹھایا کرتے تھے نا، ڈولی لڑکیوں کی ڈولی آیا کرتی تھی تو لوگ اٹھائے، اس نے خود ڈولی کو کندھا دیا تھا، اکبر نے خود ڈولی اٹھا کے باہر گیا تھا۔ یہ اس کی اس عاجزی کی وجہ سے لوگ اسے آج بھی بڑا کہتے ہیں۔ جو دنیا میں عاجز ہے اس کو بڑا، یہ بنے گا بڑا، جو بڑا بننا چاہتا ہے یہ چھوٹا ہی بنے گا، بڑا نہیں بن سکتا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی تھی، یہ رمضان اس کے لیے عطا فرمایا تھا کہ یہ زندگی ہے، سیکھ لو اس میں کیا سیکھ لو؟ اس میں اپنی زندگی کو پابند کرنا سیکھ لو۔ آج میں آپ کو ایک آسان فارمولہ سناتا ہوں، یہ میں نے لکھا ہوا ہے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ ایک بڑے آدمی کا واقعہ ہے جو میں سوچا تھا آج آپ سے شیئر کر لوں کہ آپ کو یہ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ واقعہ جو میں سنا لگا ہوں آپ کو، ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ تھے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، لوگوں کا علاج کرتے تھے، لیکن چونکہ اللہ نے اپنی فرما برداری کی وجہ سے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ وقت کے بڑے بڑے علماء کرام ان کے مرید بنے، جن میں یہ مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، وہ، اور مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، وہ،
حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، ان جیسے بڑے لوگ ان کے مرید تھے۔ اب مرید پتہ کیوں بنتے تھے؟ بڑے بڑے جو سچ مچ کے اللہ والے ہوتے تھے، آج کل تو پیر ایسے ہی اللہ ہی معاف کرے، جو سچ مچ کے پیر ہوتے تھے نا، ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اللہ سے رابطہ کروا دیں، اللہ سے جان پہچان کرا دیں۔ جیسے پتہ کسی کو کہتا ہے یار آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہے، میری بھی جان پہچان کرا دیں۔ ان لوگوں جن کی اللہ سے جان ملاقات ہے، ان سے لوگ آ کے کہا کہ ہماری ملاقات، انہوں نے کہا، انہوں نے بڑے اصول بتائے کچھ، انہوں نے اسوہ رسول کتاب بھی لکھی، انہوں نے اصول کیا بتائے، وہ اصول سن لو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مختصر نسخہ بتاتا ہوں، ہاں لمبے لمبے تم وظیفے کیا کرو گے، مختصر نسخہ مجھ سے سن لو۔ انہوں نے کہا اللہ سے چپ کے باتیں کیا کرو، عادت بناؤ اس کی، چپ کے اللہ سے بات کرنے کی عادت بناؤ، اور جب کوئی جائز کام کرنے لگو تو اس میں کیا کیا کرو، 4 باتوں کا خیال رکھا اس میں۔ ایک اللہ سے کہا، جب کوئی کام کرنے لگو تو اللہ سے کوئی یا اللہ اس کام میں میری مدد فرما، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا کہا کرو یا اللہ اس کو میرے لیے آسان بھی کر دے، اور نمبر 3 وہ فرماتے تھے کہ یا اللہ اس کو عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا دے، آسانی کے ساتھ، اور پھر کہتے تھے کہ یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ یہ 4 باتیں ہر جائز کام کرنے سے پہلے جب اللہ سے کرو گے تو بتاؤ اللہ سے واقفیت تو شروع ہو جائے گی نا، کیونکہ جب آدمی کسی کے گھر آتا جاتا ہے، بات کرتا ہے، واقفیت شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ 4 کام اگر تم کر لو تو تم اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاؤ گے، نمبر 1۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ روزمرہ زندگی میں آدمی کو 4 حالتوں سے بادشاہ پڑتا ہے، 4 حالتوں سے کیا؟ ایک طبیعت کے مطابق ہوتی ہے، کچھ کام طبیعت کے مطابق ہو جاتے ہیں، کچھ طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، اور کچھ ماضی کی غلطیاں اور نقصان آدمی کو یاد آتی ہے، میں اسے یا کیتا سی یا نہ کر جاتے ہیں، یاد آتے ہیں، اور نمبر 4 مستقبل کے خطرات اور اندیشے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جب کوئی معاملہ اللہ تمہاری مرضی اور طبیعت کے مطابق کر دے تو اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈال لو، شکر کیا کہ یا اللہ تیری مہربانی، یا اللہ تیرا فضل، یا اللہ تیرا کرم۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند فرمایا، اپنے نبیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ پسند فرمایا، کس لیے؟ اللہ فرمایا کہ میرا ابراہیم ایسا ہے میں چھوٹی سی نعمت بھی دیتا ہوں تو شکر ادا کرنے بیٹھ جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ شکر ادا کیا کرو۔ نمبر 2 اگر معاملہ طبیعت کے خلاف ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ امی ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا تھا کہ جب کوئی نقصان ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جو یہ پڑھ لے گا جو نقصان ہو گیا اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرمائے گا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے خاوند کا انتقال ہو گیا تو میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو سوچنے لگی کہ مجھے اس سے اتنی محبت تھی، مجھے اس سے بہتر کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی کی بات تو سچ ہے لیکن اس سے بہتر کیا ملے گا؟ تو اللہ نے ان سے بہتر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کرا دیا۔ تو یہ فرمایا تو عادت ڈال لو، اور پھر فرمایا کہ ماضی کی لغزشیں اگر یاد آ جائیں، ماضی کی ہوئی غلطیاں یاد آ جائیں تو استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالو، یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہوئی یا اللہ معاف کر دے۔ اور مستقبل کے خطرات اگر سامنے آئیں تو اللہم انی اعوذ بک من جمیل فتن ما ظہر منہا و ما بطن۔ یہ چھوٹی سی دعا اس کو یاد کر لو، جو کہا کہ شکر کرنے سے موجودہ نعمت محفوظ ہو گئی، نقصان پر صبر کرنے سے اللہ کی معیت بھی حاصل ہو گئی، کہ شکر کرنے سے نعمت محفوظ ہو گئی اور اللہ سے تعلق بھی بن گیا، اور کیا ہوا؟ استغفار کرنے سے ماضی صاف ہو گیا، اور اللہم انی اعوذ بک کہنے سے مستقبل محفوظ ہو گیا۔ اب یہ 4-5 باتیں میں نے آپ کو لکھ کے اس لیے بتائی ہیں کہ اس کو
یہ بھی اس کا کلپ آ جائے گا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ سے دوستی ہو جائے گی۔ اب یہ طاق راتیں ابھی 3 ہیں، طاق راتیں ابھی 3 ہیں۔ طاق راتوں کے بارے میں دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے جو فرمایا اس پہ غور کیا کرو میرے دوستو۔ یہ طاق راتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایسی بات کہی ہے، اگر آپ غور کریں تو کوئی آدمی طاق رات چھوڑے گا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو بھی تم پہ یہ مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے، یعنی 84 سال، 1000 مہینے تقریباً 84 سال بنتے ہیں، 83 سال 84 سال کے۔ آپ نے فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر اگلی بات سنو غور سے، کیا کہی آپ نے فرمایا جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا یہ ساری خیر سے محروم، ساری خیر سے محروم۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے محروم رہ ہی نہیں سکتا آدمی، مگر کون محروم رہے گا؟ جو بد نصیب ہے۔ اب سوچ، ذرا غور کرو ان الفاظ پہ کہ اللہ کے نبی کا درد غور کرو، اللہ کے نبی کی تکلیف غور کرو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس سے تم محروم کیسے رہ جاؤ گے؟ اگر محروم رہ جاؤ گے تو تم سے زیادہ محروم کون ہے؟ اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ یہ اوپر یہ ہم اپ اسٹیئر بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں یار جاؤ نیچے، یہ پارکنگ کے اندر میری گاڑی کھڑی ہے، اس گاڑی کی ڈگی ہے، چابی لے لو، ڈگی کھولو، اس میں 10 کروڑ روپے پڑا تم لے لو۔ تو یہ مجھے کہے کہ جی وہ ایڈی دور کون جائے گا، رہنے دو۔ تو کیا کہیں گے آپ اسے؟ کیا کہیں گے کہ تیرے سے زیادہ بد نصیب آئی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اتنا بد نصیب، تیری ٹانگیں ہیں تو لگڑا ہے، اٹھ کے 10 کروڑ روپے مل رہا تھا۔ خدا کی قسم 10 کروڑ تو تھوڑا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور محروم نہیں رہتا جو بد نصیب ہے، بس وہی رہے گا۔ 3 راتیں ابھی پڑی ہیں، آج کی رات بھی 25 27 29 ابھی 3 راتیں پڑی ہیں۔ 3 راتیں جاگ لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ 12 بجے تو ویسے سوتے ہو، 2:30 بجے ویسے اٹھ جاتے ہو، 2-2.5 گھنٹے کی بات ہے۔ اس رات میں اگر جاگ کے کوئی عمل، جتنے عمل لکھے ہوتے ہیں نا یہ کہ آج لوگوں نے اپنے اتنی رکعت یہ پڑھیں، اتنی رکعت، سب اپنے پاس سے بنائے ہوئے، کچھ نہیں ہے، جو مرضی کر لو اس رات کو۔ امی عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا کروں اگر رات مل جائے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ معافی مانگ لے، بس معافی مانگ لے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف، معافی مانگ لو، کام بن جائے گا۔ نفل پڑھ لو، تسبیح کر لو، قرآن پڑھ لو، کوئی ذکر کر لو، جو کرنا ہے کر لو، اور دعا لمبی مانگو، اللہ سے بیٹھے اللہ سے بات کرو، اللہ سے کوئی یاد جلدی کر۔ میں تو لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں، یقین کرو، میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں اگر طاق راتوں میں بھی ہم کرونا کو دور نہیں کرا سکتے تو اپنے اعمال چیک کر لیں ہم، بس، اور کوئی بات نہیں۔ یہ کرونا تو اللہ کی بھیجی بیماری ہے، یہ طاق راتوں میں جہاں اللہ سننے کو تیار بیٹھے ہیں تو میں اپنے اللہ سے منوا نہیں سکتا، تو یار بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے خدا کا واسطہ آج میں ان سے کہوں گا کہ آج یہ کلپ جو ہے نا اس کو کریں، آج لوگوں سے کہیں کہ خدا کا واسطہ یہ راتیں قیمتی بنا کے اللہ سے فیصلہ کرا لو، اور اگر اللہ سے فیصلہ نہ کرا سکے تو پھر اپنے اعمال چیک کرنا کہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں۔ تو دوسری ایک اور آپ سے بات یہ کرنی تھی میرے دوستو کہ دیکھو ہمارے پاس خوبصورت زندگی ہے، اللہ نے ہمیں بہترین زندگی عطا فرمائی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارے پاس دوسرے غیر مسلم لوگوں پہ فخر کرنا چھوڑ دو، کچھ نہیں ہے لوگ، ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے، ہم اکثر مثالیں دیتے ہیں گوروں کی کہ یار وہ یہ کرتے، وہ اس لیے دیتے کہ ہمیں اپنا نہیں پتا، اپنا نہیں جانتے۔ وہ کل میں لوگ بل گیٹس کرے جا رہے، بل گیٹس نے یہ کر دیا، وہ چیریٹی کرتا ہے، وہ فلانا کرتا ہے، وہ دھماکہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اتنا کر دیا۔
کیا بل گیٹ لیے پھرتے ہو جو 65 سال کی عمر میں 56 سال کی بیوی کو طلاق دے کے بیٹھے ہو؟ یہ عمر ہے کوئی طلاق دینے والی؟ بتاؤ. وہ اس عمر میں تو آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا زندگی گزر گئی، 27 سال شادی دی ہے، کتنی کو بد اخلاقی کی بات ہے بتاؤ. یعنی اس نے $1 بلین یا $1 بلین پاؤنڈ دے دیا، اس کی ذرا سی ناگواری برداشت نہیں کی. کیا مثالیں دیتے ہیں ہم ان کی، کیا مثالیں دیتے ہیں. پیسوں کو کیا کرنا ہے میرے دوستو اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں؟ قیامت والے دن سب سے پہلے جو چیز تولی جائے گی نا اعمال میں، یاد رکھنا، غور سے سن لو، سب سے پہلے جو چیز تلے گی اعمال میں وہ بیوی کے ساتھ معاملات ہیں. کیا کر کے ہے بیوی کے ساتھ؟ دنیا میں بہترین اخلاق والا انسان وہ قرار پائے گا جس کی بیوی کہہ دے کہ یہ اعلیٰ اخلاق والا آدمی ہے. کیونکہ بیوی کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں میرے دوستوں. بیوی کی عزت کرنے والے، بیوی کی تعظیم کرنے والے، اور یہ میرے نبی نے کر کے دکھائی ہے، نبی نے کر کے دکھائی ہے کہ چھوٹی سی لڑکی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹی سی لڑکی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایسی بات بھی کہہ دی، سخت بھی کہہ دی، تو آپ نے خاموشی سے سن لیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب امی عائشہ رضی اللہ پہ الزام لگا تھا، تو الزام جب اللہ نے کلیئر کر دیا تھا، قرآن نے کلیئر کر دیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ، امی جان کی والدہ نے کہا کہ حضور کا شکریہ ادا کرو، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو. امی جان نے کیا فرمایا تھا؟ میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ میں اس کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں جس نے میری پاکی بیان کی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آگے سے ان کے ساتھ سخت الفاظ نہیں ڈلیور کیے. سب سے دنیا میں اپنی بیویوں کو راضی رکھ کے دکھایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے پاس میرے دوستو اپنی زندگی ہے، اگر ہمیں نہیں پتا تو ہمارا قصور ہے، کسی کا تو قصور نہیں ہے. نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، کسی اور رائٹر کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. قرآن پڑھو گے کسی اور کتاب میں دل لگے گا ہی نہیں، خدا پاک کی قسم. قرآن پڑھنا سیکھ لو، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. کل مجھے کوئی بندہ کہتا یار قرآن سے بڑی زبردست آیت لکھی ہے. میں کہتا تو آج پڑھی ہی، تو پڑھی کی تینوں پتا کہ قرآن سے کی لکھی ہے؟ تو پڑھو تو صحیح قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن تو سینے چیر دینے والی کتاب ہے، اور نبی کی زندگی، قرآن اور نبی کی زندگی ہمارے پاس ہے، ہمیں کسی کی اور ضرورت نہیں ہے میرے دوستو. اس رمضان میں آخری بات میری یہ ہے، یہ جو 4 5 6 روزے رہ گئے ہیں، ان روزوں میں میرے دوستو ایک تو افطار سے پہلے دعا مانگنی سیکھ لو، اور اللہ کے سامنے عاجزی کرو، اور طاق راتوں میں اللہ سے فیصلہ کراؤ. میں آپ کو کہتا ہوں، میری جو بات سن رہے ہیں میں ان کو کہتا ہوں، یہ 2 کام کر لو، خدا کی قسم عید سے پہلے کرونا ختم ہو جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں، کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا